بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دیہاتی نوجوان گھوڑ سواری میں بڑی مہارت رکھتا تھا۔ اسے شکار سے بھی بڑی دلچسپی تھی۔ وہ دن رات اسی فکر میں رہتا کہ کب اسے فرصت ملے اور وہ گھوڑے پر سوار ہو کر شکار کو نکل جائے۔ اس کے پاس ایک شکاری کتا بھی تھا جو دوڑنے اور جست لگانے میں بجلی کی مانند مشہور تھا۔ جب اس کا مالک اس کو کسی شکار کے پیچھے چھوڑتا، جب تک وہ شکار کو قابو نہ کر لیتا، اس سے دستبردار نہیں ہوتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ شکاری کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا تھا اور اپنے کتے سے بہت خوش تھا۔ ایک دن شکاری اپنے کتے کے ہمراہ شکار کے لیے روانہ ہوا۔ اس نے تیر سے ایک ہرن کو زخمی کر دیا، پھر اپنے کتے کو ہشکارا دے کر زخمی ہرن کے پیچھے لگا دیا۔ اب ہرن آگے آگے تھا، کتا اس کے پیچھے پیچھے اور ان کے عقب میں شکاری۔ ان سب نے اونچے نیچے صحرا میں اس قدر بھاگ دوڑ کی کہ تھکن سے چور ہو گئے۔ ہرن ان کی گرفت میں نہ آ سکا۔ اس دن وہ کوئی دوسرا شکار بھی نہ کر سکے اور تھکے ہارے گھر کو لوٹ آئے۔ شکاری کتے کی کارکردگی سے نہایت ناخوش ہوا۔ شکاری کے پاس ایک موٹی اور خوبصورت بلی بھی تھی۔ اس نے چند بار اس بلی کو چوہے کا شکار کرتے دیکھا تھا اور اس بلی کی ذہانت سے بہت خوش تھا۔ بلی مچھلی بن کر اس طرح پڑی رہتی ہے گویا سوئی ہوئی ہے۔ یوں وہ چوہے کو دھوکہ دے کر غافل کر دیتی تھی اور پھر مقناطیس کی مانند اس کی طرف جست لگا کر اپنے چنگل میں لے لیتی تھی، پھر اس کو چھوڑ دیتی تھی اور جو ہی چوہا بھاگ جانے کا سوچتا تھا، اچھل کر دوبارہ اس کو اپنی گرفت میں لے آتی تھی۔ اس روز نوجوان شکاری تھکا ہارا خالی ہاتھ صحرا سے لوٹا تھا اور اپنے کمرے میں بیٹھا تھا۔ بلی اس کے قریب ہی کھیل کود میں مشغول تھی۔ اسی اثنا میں ایک چڑیا کمرے کی کھڑکی سے کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ وہ دیوار سے ٹکرائی اور پھر اسی کھڑکی سے باہر نکلنے کی کوشش کرنے لگی۔ بلی چڑیا کو دیکھ کر حملے کے لیے آمادہ ہوئی اور جو ہی چڑیا کھڑکی سے باہر نکلنے لگی، بلی نے ایک جست لگا کر اس کو دوران پرواز ہی اپنی گرفت میں لے لیا اور اپنے مالک کے پاس آ کر بیٹھ گئی تاکہ حسب معمول اس سے بھی بازی کرے۔ اس نے چڑیا کو زمین پر چھوڑ دیا، مگر چونکہ وہ زخمی ہو گئی تھی، وہ وہیں گری رہی اور اڑ نہ سکی۔ بلی سوچ رہی تھی کہ چڑیا بھی چوہے کی طرح ہے اور اسے دوبارہ پکڑا جا سکتا ہے۔ ادھر نوجوان شکاری کو یہ خیال گزرا کہ بلی نے چڑیا کو اس کی خاطر شکار کیا ہے، چنانچہ وہ اس پر بہت خوش ہوا اور بلی کو پچکارا۔ بلی کی ذہانت کے باعث شکاری اس کی طرف زیادہ مائل ہو گیا تھا۔ اس نے خود سے کہا، یہ بلی ہر شکاری کتے سے بہتر شکار کرتی ہے اور کوئی کتا اس قدر چستی اور سرعت کے ساتھ چڑیا کو ہوا اور زمین کے درمیان نہیں پکڑ سکتا۔ مجھے چاہیے کہ میں بلی کی خوب خدمت کروں اور کتے کی بجائے اسے شکار کے لیے لے جاؤں۔ سو اگلے دن اس نے امتحان کی خاطر بلی کو صحرا میں لے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اگلے دن جب شکاری صحرا کو جانے لگا، اس نے بلی کو بغل میں مارا اور گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ شکاری کتے نے جب بلی کو اپنے آقا کی بغل میں دیکھا تو اس سے پوچھا، بلی کو کہاں لے جا رہے ہو؟ شکاری بولا، یہ بلی بڑی ذہین ہے، میں چاہتا ہوں اس کو صحرا میں شکار کرنا سکھاؤں، پھر ہم اس کو صحرا میں لے جایا کریں گے تاکہ ہمارے لیے جنگلی پرندوں کا شکار کرے۔ کتا ہنسا اور بولا، میں نے آج تک یہ نہیں سنا کہ شکار کے لیے کتے کی بجائے بلی کو لے جاتے ہوں۔ خدا نے ہر کسی کو ایک خاص کام کے لیے بنایا ہے۔ بلی کا کام گھر میں چوہے پکڑنا ہے اور کتے کا کام شکار کرنا ہے، بلی اس کام کے لیے نہیں۔ شکاری بولا، تجھے معلوم نہیں، کل میں نے اس بلی کی عجیب مہارت دیکھی۔ اس نے ایک چڑیا کو ہوا اور زمین کے درمیان اس تیزی سے پکڑا کہ یہ کام باز کے بس کا بھی نہیں۔ میرا خیال ہے کوئی شکاری کتا بھی اس بلی کا مقابلہ نہیں کر سکتا، ابھی تو خود دیکھ لے گا۔ کتے نے جواب دیا، ٹھیک ہے، میں بحث نہیں کرتا، لیکن ہر کام ہر کسی کے بس کا نہیں،
اور ایک چڑیا کو پکڑ لینا اس بات کی دلیل نہیں کہ بلی کتے کی طرح شکار بھی کر سکتی ہے۔ صحرا میں شکار کرنا کتے کا کام ہے۔ شکاری نے کتے کو طعنہ دیتے ہوئے کہا، کل میں نے تجھے دیکھ لیا، تم نے ہرن کو کیسے پکڑا؟ اس بلی نے کل ایک پردار اڑتی چڑیا کو ہوا ہی میں پکڑ لیا اور تو دوڑتے ہوئے ہرن کو قابو نہ کر سکا۔ کتے نے جب یہ سنا تو دل میں سوچنے لگا، کل مجھ سے غلطی تو بہرحال ہوئی، جبکہ اس بلی نے ایک پسندیدہ کام کیا، سو اب بات بڑھانے سے فائدہ نہیں۔ اگر جنات اور انسان بھی جمع ہو کر کوشش کریں کہ اس شکاری کے بھیجے میں یہ بات آ جائے کہ بلی شکار کے لیے نہیں، تو ایسا ممکن نہیں۔ چنانچہ اس نے خاموشی اختیار کی تاکہ وقت آنے پر نتیجہ خود بخود معلوم ہو سکے۔ شکاری نے بلی کو بغل میں لیا، کتے کے ہمراہ صحرا کا رخ کیا۔ وہ چلتے گئے یہاں تک کہ ایک پہاڑ کے دامن میں پہنچ گئے، جہاں پر چند چکوریں دانہ دنکا چگ رہی تھیں۔ جو ہی گھوڑ سوار نزدیک پہنچا، وہ ایک ایک کر کے غائب ہو گئیں۔ ایک جو ان سب میں کمزور تھی، ایک کانٹے دار جھاڑی کے نیچے چھپ گئی۔ کتا بھی گھوڑے کے برابر چل رہا تھا۔ شکاری نے سوچا کہ بلی کی مہارت کو نمایاں کرنے کا یہ بہترین موقع ہے۔ اس نے خاردار جھاڑی کے قریب بلی کو چھوڑا تاکہ چکور کو پکڑ لے، لیکن بلی نے جوں ہی زمین کو چھوا اور اس کی نگاہ کتے پر پڑی، اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے اور اس نے اپنے آقا کی بغل میں جانے کی خواہش کی۔ اس نے کتے کے خوف سے جو ہی چھلانگ لگا کر گھوڑے کے اوپر پہنچنے کی کوشش کی تو گھوڑے کے سر اور پیشانی میں اپنے پنجے گاڑ دیے۔ گھوڑے کو بلی کے پنجوں کے کھبنے سے جو اذیت ہوئی تو وہ اپنی پچھلی ٹانگوں پر کھڑا ہو گیا اور اگلی ٹانگیں اوپر کر دی۔ اس کے کھڑا ہوتے ہی شکاری زمین پر آ گرا اور اس کے ہاتھ پاؤں ٹوٹ گئے۔ بلی پہلے سے زیادہ خائف ہو کر بھاگ کھڑی ہوئی اور ذرا فاصلے پر ایک درخت کے اوپر چڑھ کر بیٹھ گئی۔ کتے نے جب یہ منظر دیکھا، وہ دوڑا، چکور کو اپنے دانتوں میں دبوچا اور اپنے آقا کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے بولا، آج کے لیے یہی کافی ہے، اٹھو، سوار ہو جاؤ تاکہ واپس چلیں۔ شکاری بولا، بلی کہاں ہے؟ کہاں بھاگ گئی؟ مجھے اندیشہ ہے یہیں صحرا میں ہلاک نہ ہو جائے۔ کتا بولا، نہیں، کچھ نہیں ہوگا، بلی شکار کے لیے نہیں، لیکن اسے گھر کا راستہ نہیں بھولتا۔ تھوڑی دیر میں اس کا خوف جاتا رہے گا اور کھانے اور سونے کے لیے وہ گھر کا رخ کرے گی۔